لمبی روایت ہے۔ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ سلوک میں برابری کرنا، نوازنے میں، برتاؤ میں، اکرام میں، اس میں برابری کرنا، اس کے بارے میں روایت ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گود میں لے کر حاضر ہوئے تھے، یعنی اتنے چھوٹے بچے تھے۔ اور نعمان کے والد بشیر صاحب نے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دیا۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے، وہ لوگ تحفے میں، گفٹ میں دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کر دیا، تحفے میں دیا ہے۔ اور بعض روایات میں غلام کے بجائے جو ہے وہ باغ کا تذکر آتا ہے کہ میں نے اس کو باغ جو ہے وہ تحفے میں دیا نعمان کو۔ بہرحال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی دیا ہے جتنا حضرت نعمان کو دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اوروں کو تو نہیں دیا، صرف اس نعمان کو ہی دیا ہے، باغ یا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کو واپس لے لو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کیا کر لو، واپس لے لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار بنے، یعنی سارے ایک جیسے تمہاری خدمت کرے، تمہاری فرما برداری کرے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں بالکل میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انہیں ضرور چاہتا ہوں، انہوں نے عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو دو اور دوسروں کو محروم کر دو۔ اور نعمان ابن بشیر ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے، یہ واقعہ ذرا اس سے مختلف ذکر کیا گیا ہے کہ میری والدہ کے اصرار پر، میری والدہ نے یعنی یہ اصرار کیا تھا کہ میرے لیے کچھ ہبہ کیا جائے، کوئی چیز مجھے تحفے میں دی جائے۔ تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں جب خوش اور مطمئن ہوں گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا کیا کر دو گے، گواہ بنا دو گے، تب میں خوش اور مطمئن ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ سے میرا جو بچہ نعمان ہے، یعنی بشیر، حاضر خدمت ہوئے، میں نے اس کے لیے کچھ ہبہ کیا ہے۔ تو اس کی ماں نے مجھ سے تاکید کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گواہ بنا دوں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری بھی حاصل کر کے یہ ہبہ پکا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے اور سب بچوں کے لیے بھی اتنا ہی ہبہ کیا ہے جتنا حضرت نعمان کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اوروں کے لیے تو نہیں کیا، صرف یہ نعمان کے لیے ہبہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات، برابری کا سلوک کرو۔ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر والد صاحب نے رجوع فرما لیا، واپس وہ چیز مجھ سے لے لی، باغ یا غلام۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں بے انصافی کے معاملے کا گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ علیہ السلام بھی جو ہے اس سے منع فرمایا۔ اگرچہ محدثین اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ترجیحی سلوک کرنا، بعض فقہاء نے لکھا کہ حرام درجے کا ہے، بعض نے تو اس کو حرام کہا ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کو حرام نہیں کہتے، وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے باپ کو یا ماں کو ایسا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو اس کی وجہ سے، یا کوئی شرعی ایسی بات ہو کہ وہ کسی بچے کو وہ دینے کا تقاضا کرتی ہو، تو پھر اس بچے کو دیا جا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ اولاد میں کوئی ایسا بچہ ہے جو معذور ہے تو اس کو نوازا جا سکتا ہے، اس کو کوئی گفٹ اور ہبہ جو ہے اضافی دیا جا سکتا ہے، اس میں پھر وہ عند اللہ مجرم بھی نہیں ہوگا بلکہ عند اللہ اس پہ اس کو اجر ملے گا۔ یا اولاد میں کوئی صاحب علم یا حافظ قرآن ہے اور وہ دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار وغیرہ کوئی کام نہیں کر رہا، صرف دینی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کہیں پڑھا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ ہبہ کر سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو تو اس میں تو وہ ترجیحی سلوک کر سکتا ہے، ورنہ اگر اس کے علاوہ ہو تو ایک اولاد کو دینا اور باقیوں کو محروم کرنا یہ شرعاً جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے، اور اس کو شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ آخری روایت اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو لینے دینے میں، اور اگر ان میں معاملہ میں کسی کو اگر میں اس معاملہ میں کسی کو ترجیح دیتا، آپ نے فرمایا تو میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا، عورتوں کو ترجیح دیتا، بچیوں کو ترجیح دیتا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن چونکہ مساوات ضروری ہے اس لیے میں ترجیح نہیں دے رہا۔ یعنی زندگی میں تو حکم یہی ہے کہ جب تک والدین حیات ہے تو پھر تو برابری کا حکم ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ البتہ میراث کا مسئلہ الگ ہے کہ اگر والد یا والدہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کی جو میراث بچا ہوا مال جو ہے اس میں پھر لڑکیوں کا جو ہے وہ حصہ لڑکوں سے کم ہوتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ میراث میں تو لڑکیوں کو کم ملے گا لیکن زندگی کی حالت میں جو ہے وہ برابر ہی دیا جائے گا، اس میں بچیوں کو کم دینا یا لڑکوں کو زیادہ دینا یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، یا کسی بھی بچے کو